کہتے ہیں یہاں وہ بھائی پوچھ رہے ہیں اگر کوئی کیا ماں کے سامنے سے گزرنے والا چھوٹا بچہ اس کی نماز باطل ہو جائے، باطل کر دیتا ہے؟ نہیں، باطل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں حضرت حسن اور حسین آ کر کے پیٹھ پہ بھی بیٹھ جاتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فرض نماز پڑھاتے ہوئے بھی تو آپ ان کی خاطر لمبا سجدہ کر دیتے تھے اور بتا دیتے آپ نے عذر کیا کہ میرے بچے نے مجھے سواری بنا لیا تو میں نے اس کو جلدی کر کے اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آگے بھی ہو سکتے تھے، پیچھے بھی ہو سکتے تھے، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا بچوں کو سدھائیں اور ان کو ترتیب دیں کہ نہ چلیں، بیٹھے رہیں جب تک صلاۃ ہو رہی ہے۔ ایسا بھی الحمدللہ یہی حرم میں الحمدللہ بتاتے تھے، بچوں کو نہیں اٹھتے تھے الحمدللہ فرض نماز میں، لیکن اس کے بعد دوڑتے تھے، کھیلتے تھے۔ کبھی کبھی جب حرم پرانے زمانے میں زیادہ خالی رہا کرتا تھا اور عام دنوں میں تو، لیکن یہ ہے کہ نماز کے وقت، صلاۃ کے وقت خاص طور پہ ان کو تعلیم ہو کہ یہ حرکت نہ کریں تو اچھا۔ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک بکری گزرنے جا رہی تھی، آپ قبلے کی دیوار کے قریب تھے تو آپ نے فوراً آگے بڑھ کر کے اپنے جسم مبارک کو، آگے کے حصے کو، پیٹ کو دیوار سے لگا دیا اور بکری پیچھے سے گزر گئی۔ تو گویا اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بچہ ہو یا بکری ہو کوئی بھی نہ گزرے تو اچھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر گزرنا لازمی ہے کسی کے لیے، کوئی جگہ نہیں ہے یہاں آج کے دنوں میں ہمارے یعنی اپنے طالب علموں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اگر تم کوشش کر رہے ہو، اگر کوئی گزرنا ہی چاہتا ہے تو تم آگے ہو جاؤ اور وہ پیچھے سے گزر جائے۔ یہ چلنا جو ہے آگے، اس کے لیے اس سے صلاۃ باطل نہیں ہوگی انشاءاللہ، جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی وجہ سے آگے چل کر کے بکری کو پیچھے سے جانے دیا تھا۔ تو انشاءاللہ بچے اگر نادان ہیں، آپ نے ان کو بتایا بھی آگے پیچھے گزرے تو نماز باطل نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو بھی سمجھائیں۔